السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی کافی ٹائم کے بعد اپنے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ویلاگ نہیں کر رہا تھا۔ اور سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ویلاگ کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو تھوڑا شیئر بھی کریں دوستوں میں، تاکہ چھوٹی موٹی جو ہماری آواز ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد ایک دن بھی تقریباً ایسا نہیں گزرا جو حکومت کوئی سکھ کا سانس لے کے کام کرے یا عوام کے فائدے کے لیے کئی منصوبے دینے کی تو کوشش کرتی ہے، لیکن پی ٹی آئی اور جمعیت العلماء اسلام یا دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، اور ان ٹف ٹائم میں بقول پی ٹی آئی کے کہ یہ حکومت جو ہے فارم 45 کی نہیں 47 کی گورنمنٹ ہے، اور وہ 45 اور 47 کو اس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ 45 والے ہم ہیں جن کو الیکشن کمیشن والوں نے جو ہے کامیاب قرار دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے چمک دکھا کے یا کچھ چیزیں کر کے انہوں نے دوسرا فارم 47 سے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم نے سیٹیں زیادہ لی ہیں، تو اس لیے وہ حکومت میں آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑی باتیں ہیں جس میں کوئی بھی پارٹی ابھی تک عوام کو مطمئن نہیں کر سکی ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ عوام پر پے در پہ اتنے ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں، معیشت ہماری اس حد تک گرتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی سفید پوش آدمی اپنی بجٹ مہینے کی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ سب سے زیادہ مثال اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے وہ گابڈا ہو، نیپرا ہو، ہیسکو ہو، جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہر مہینے نیپرا کوئی نہ کوئی پروپوزل پیش کر رہا ہے کہ اس سے اور یونٹس بجلی کے یونٹس میں اضافہ ہو اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں۔ لوگوں کو بجلی کے بلوں نے ناظرین مار دیا ہے، ان کا قوت خریدی جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، اور اکارڈنگ ٹو جو تاجر فیڈریشن ایسوسیشنز والے ہیں کہ اس سال جو عید ہوئی تھی اس میں بھی خریداری تقریباً 35% کم ہوئی تھی، یعنی لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تو صحیح لیکن ونڈو شاپنگ دیکھ رہے تھے، اور ان کے بیچارے کو خریداری کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اتنی حد تک ہمارے عوام جو ہے پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عیاشی ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، چاہے کوئی بھی کسی نے بھی حکومت کی تھی، پی ٹی آئی والوں نے کی، اب یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے حکومت کر رہی ہے، ان کے شاہانہ خرچے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ خرچے اپنی جگہ پہ بالکل انٹیکٹ ہیں، لیکن جو غریبوں کے لیے جو مسئلہ ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم آئی ایم ایف کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف جو چاہتا ہے ہم اس کے یس مین کر رہے ہیں، ہم ان کے حضوری کر رہے ہیں کہ جی بالکل آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، یعنی یہاں تک کہ بھی ہم اپنی بجٹ کو اپنی طرف سے بنا ہی نہیں سک رہے، جو وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں ہم ان کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 12 ارب ڈالر ابھی اس سال ہمیں دینے ہیں جو قرضے کے مد میں ہیں۔ ہم نے چائنا سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے اربوں ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا انفلیشن ریٹ کم ہو اور ہم اپنے سود کی ادائیگی وہ کرتے رہیں، لیکن اس سال 2024 کے آخر تک ہمیں ان کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ چائنا کو بھی اپنے پیسے دینے ہیں، سعودی کو بھی دینے ہیں، اور یو اے ای کو بھی دینے ہیں۔ ہماری حکومت نے بڑے ترلے کر رہی ہے اور بہت بڑے منتیں کر رہی ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر چائنا گئے تھے کہ جی ہمیں 2 سال 3 سال کے لیے ریلیکسیشن دے دیں کہ ہم آپ کو بعد میں پیمنٹ کریں، تو چین کے فائنانس منسٹر نے ہمارے فائنانس منسٹر کو کہا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں، ہم آپ کو 3 سال کے بعد یہ پیسے لیں گے، لیکن آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ 3 سال کے بعد آپ ہمیں یہ پیسے ریٹرن کریں گے؟
اور آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوگی۔ تو ہمارے فائنانس منسٹر بیچارے چپ کر کے رہ گئے۔ ہم اس حد تک دلدل میں پھنس گئے ہیں ناظرین کہ ہمارا نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران، اگر ہمارے پارٹی کے بہت بڑے لوگ، ہمارے جو سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی بیچارے پسے ہوئے ہیں، ان پہ بھی بڑے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو حکمران طبقہ ہے، اگر وہ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے، لفاظی باتیں کرنا تو آسان ہے کہ ہم کفایت شعاری کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن بظاہر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ قول اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک وابڈا کے اعلیٰ حکام کے مطابق صرف حکومت پر 2,68,000,000,000 یعنی 2,68,000,000,000 روپے بجلی کا بل واجب الادا ہے، یعنی 2,68,000,000,000۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بل اگر وابڈا کو مل جائے تو کیا غریب آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جب بڑے بڑے منسٹر اور ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے بڑے لوگ بیوروکریٹ اپنا بل ادا نہیں کریں گے، لازمی لا محالہ وابڈا کو بھی چلنا ہے، ایک الیکٹرک کو بھی چلنا ہے۔ وہ غریبوں پہ جو بیچارے تنخواہ دار طبقہ ہے، جو بیچارے مزدوری کرنے والے ہیں، ان پہ وہ بل لاگو ہوگا، ان پہ وہ بوجھ پڑے گا۔ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو دل دکھا ہوا ہے ناظرین۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت وہ کام کرے، وہ ٹھوس پالیسی بنائے تاکہ ہمارے جو بھی معیشت کے پروگرام ہیں وہ بالکل صحیح چلیں، اور عوام کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی باہر کی دنیا بھی دیکھے کہ پاکستان میں ابھی اسٹیبل معیشت ہو رہی ہے، اسٹیبل گورنمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آخری بات کرتا چلوں کہ ملک میں دہشت گردی کا بھی دورہ شروع ہو گیا ہے۔ جس ملک میں دہشت گردی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آئے گی؟ ہمارا بلوچستان جل رہا ہے، ہمارا کے پی جل رہا ہے، KPK جل رہا ہے، ہمارا اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے وہ کنٹینرز کے میں بالکل چودھاری وکڑا ہوا ہے، بالکل پیک کیا ہوا ہے، لوگ وہاں سے نکل نہیں پا رہے، انٹرنیشنلی ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں ناظرین، باتوں کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنائیں ان باتوں کو۔ ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ان کی کیا محرومیاں ہیں، اور بلوچستان کے لوگ جو پھر وہ بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو دوسری قوموں کو مارتے ہیں، وہ بھی ایک قابل مذمت کام ہے۔ اس طرح پورا پاکستان جو ہے آگ میں جلا ہوا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے۔ ہمیں ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں بلوچ بھائیوں کو، KPK کے بھائیوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، اور جو بھی قومیں ہمارے ہاں رہتی ہیں، سب کو مل کے، غیر ملکیوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔